ہمارے ارد گرد بے شمار مثالیں ہیں. ہمیں ہر چیز کو دیکھنے، سوچنے اور اس پر غور کرنے کی عادت کو اپنانا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں ریلیکسیشن کو شامل کریں تو آپ اپنی بلی کو دیکھیں، اپنی بلی کو چلیں. اگر آپ کے پاس پیٹ نہیں ہے تو آپ کسی جنگلی بلی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح جب اٹھتی ہے تو اپنے پورے جسم کو اکڑا کے اور اس کے بعد اس کو ڈھیلا ڈھالا کر دیتی ہے. بلی کی مثال ایسی ہے کہ بلی جب تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہے تو اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کے اور اس کے بعد وہ ایک انگڑائی لے کے اٹھتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اتنی ہی توانا ہو جاتی ہے یا چست ہو جاتی ہے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. تو آپ کو خود محسوس ہونا چاہیے کہ اب آپ کی لمٹ کتنی ہے. جب آپ اس لمٹ کے قریب پہنچنے لگیں تو آپ آرام کیجیے. آرام کا آپ کی زندگی میں بہت بڑا دخل ہے. اپنے آپ کو بستر پر یا صوفے پر یا جو بھی جگہ آپ کے گھر میں میسر ہے اس پر ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیں. ٹانگ اگر کسی طرف جا رہی ہے تو جاتی رہے اور بالکل ایک بچے کی مانند اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں. بچوں کے چہرے آپ نے دیکھے ہیں کتنے پرسکون ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں کوئی اس طرح کی اعصابی کھچاؤ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت خوبصورت عادت ہے. تناؤ اور ٹینشن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوڑنا اور سوچتے رہنا، بلا وجہ سوچتے رہنا اور سوچ سے چھوٹی چیز کو اتنا بڑا بنا دینا جو ہے نا، یہ ایک بری عادت ہے. اس کو جہاں تک ہو سکے آپ اس کو ترک کریں. اپنی ایسی عادتیں جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہیں ان پہ قابو پانا سیکھیں اور پھر ریلیکسیشن کو جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک گولڈن اصول بنائیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھک رہے ہیں تو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں. اپنے تناؤ اس سے بہت حد تک اعصابی تناؤ کم ہو جاتا ہے. ریلیکس کریں اور زندگی کا یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی لمٹ سے کراس نہ کریں. آپ کی باڈی جتنا کام کر سکتی ہے، آپ کا ذہن جتنا کام کر سکتا ہے، اس لمٹ تک رہیں. اس کے بیونڈ آپ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ 24 گھنٹے کام کرنے والا انسان ہے تو آپ بھی ویسے ہو جائیں. نو، آپ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، آپ کے اپنے حالات ہیں. ہماری اپنی جسمانی جو ہے انرجی ہے، اس کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو جلدی تھکا کے اور اپنی زندگی کو اتنی ہی جلدی پریشانیوں میں گھرا ہوا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بہت سادہ سی، بہت ہی آسان سی بات جو میں محسوس کرتی تھی وہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. جی، اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا. اگر کوئی کہتا ہے کسی کو کہ اب آپ کی عمر ہے اللہ اللہ کرنے کی، تو آپ اس کی بات کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. کوئی تیسرا شخص آپ کو نہ جج کر سکتا ہے، نہ آپ کو بتا سکتا ہے، نہ آپ کو کہہ سکتا ہے. تو آپ وہ کریں جو آپ کا دل صحیح مانتا ہے، جو آپ کا دماغ آپ کو مشورہ دیتا ہے، آپ وہ کریں. اچھا کام کریں، آپ کی زبان سے لوگوں کو خوشی ملے، فیض پہنچے، آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کے لیے بھلائی کا کام ہو. اور یہی عبادت ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی زبان سے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچا، آپ کے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا. جی، زندگی کا یہ اصول یاد رکھیے گا. میں پروفیسر رفیق احمد کے لیکچرز بہت شوق سے سنتی ہوں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے لیکچر میں بڑے شوق سے سنتی ہوں. تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت میرے خیالات کو تقویت ملتی ہے ان لوگوں کے لیکچر سن کے، اور پھر میں اپنی زندگی میں ان کی جو خوبصورت مفید باتیں ہیں ان کو شامل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے پیارے ڈیئر ویورز کے ساتھ بھی ان ساری چیزوں کو شیئر کروں. تو یہ میرا شوق بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ مجھے چیز بہت ہی تقویت دیتی ہے. ٹھیک؟ اللہ حافظ.